کہ آقا حسین کربلا کے میدان تشریف لے کے جا رہے ہیں. بولے کربلا جا رہے ہیں, وہ مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. کچھ لوگ آپ کے ساتھ اور ساتھ ہو جاتے ہیں, لیکن آنے والا ایک شخص کوفہ کی طرف سے آ رہا تھا. آنے والے نے روکا, اور روکنے کے بعد میں عرض کرنے لگا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے آقا حسین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا, آقا حسین ارشاد فرماتے ہیں ہم کوفہ کے لیے روانہ ہوئے ہیں, ہم کوفہ جا رہے ہیں. وہاں کے لوگ بڑی محبتوں کے ساتھ بلا رہے ہیں, وہاں کے لوگ دعوت پر بلا رہے ہیں, وہاں کے لوگ بیعت ہونے کے لیے بلا رہے ہیں. ہم نے اپنے بھائی کو پہلے وہاں بھیج دیا تھا, حضرت مسلم بن عقیل کو وہاں بھیج دیا تھا. مسلم بن عقیل نے جانے کے بعد وہاں کے لوگوں کو اپنے ہاتھ پر بیعت کرائی ہے. انہوں نے بتایا تھا میں نائب بن کے امام علی مقام حسین کا آیا ہوں, آپ لوگ میرے ہاتھ پر بیعت قبول کر لیجئے. میرے بھائی مسلم بن عقیل نے بتایا کہ میرے ہاتھ پر اب تک 2-4 لوگوں نے نہیں, 10-20 لوگوں نے نہیں, 50-100 لوگوں نے نہیں, آقا حسین اب تک ایک ہفتے کے اندر ان میں سے 12,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت قبول کر لی ہے. 12,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت قبول کر لی ہے. بولے آپ آقا حسین کے نائب بن کے تشریف لائے ہیں, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت لیتے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں آقا حسین کو بلا لیا جائے, مدینے والے کو بلا لیا جائے, مدینے والے کے نواسے کو بلا لیا جائے. اور یہاں کے لوگ میرے ہاتھ پر بیعت بھی لے رہے ہیں اور بہت خوش ہیں, اور آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں, آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, آپ سے ملنا چاہتے ہیں. سرکار آپ تشریف لے آئیے. بولے میرے بھائی مسلم بن عقیل کا بھی خط آیا ہے, میں نے وہ خط بھی پڑھا ہے, میرے بھائی نے بھی بلاوا دیا ہے, میں یہاں کے لیے روانہ ہوا ہوں. اور وہاں کے لوگ بڑی محبت سے میرے بھائی کو رکھ رہے ہیں, بڑی دعوتیں کھلا رہے ہیں, بڑی محبتیں جتا رہے ہیں, اور غلامی کا ثبوت دے رہے ہیں. ہم آقا حسین کے نانا جان کے امتی ہیں, ہم انہی کے نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں, ہم انہی کے نانا جان کا کلمہ پڑھتے ہیں, ہم انہی کے نانا جان کے امتی ہیں, ہم ان کے نواسے سے ملاقات چاہتے ہیں, ہم ان کے نواسے کا دیدار چاہتے ہیں, ہم ان کے نواسے سے ملاقات چاہتے ہیں, ہم ان کے ہاتھ پر بیعت قبول کرنا چاہتے ہیں, مہمان نوازی کے لیے ہم بلانا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. آنے والے نے یہ کہا ہے, بولے بات تمہاری صحیح ہے آقا حسین, لیکن یاد رکھنا ان کی محنتیں ایک طرف ہیں, ان کی محبتیں ایک طرف ہیں, ان کی عقیدت ایک طرف ہے, لیکن ایک بات کا خیال رکھنا, ان کی جو تلواریں ہیں وہ یہ گواہی نہیں دیتی ہیں کہ وہ آپ کی طرح محبت کر رہی ہیں. اللہ اکبر. بولے آقا حسین آپ کوفہ نہ جائیے, آپ واپس پلٹ جائیے. آقا حسین ارشاد فرماتے ہیں میرے پاس 150 سے زیادہ خطوط آئے ہوئے ہیں, اور وہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں, یہ آگے قافلہ رمادمہ ہے, یہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. توجہ سے سنو میرے بھائیو, میں تمہیں کربلا کا فسانہ سناؤں, تمہیں کربلا کی داستان سناؤں, میں کربلا کی تمہیں کرامتیں بتاؤں, کربلا کی بات بتاؤں, کربلا کا بیان سناؤں. آپ عقیدت کے ساتھ سنیں, مجھ سے جڑیں, اور مجھ سے جڑنے کے بعد سنیں, بالکل توجہ کا طالب ہو, بالکل شور و گل نہ ہو, میری بات کو سنو. یقیناً آپ کی دنیا آخرت کی باتیں وہ بالکل یاد رہیں گی کہ آپ کی دنیا اور آپ کی باقی یہ باتیں بڑی پیاری ہیں. اللہ سیدنا شفینا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, آنے والے ادھر سے آ رہے ہیں, کوفہ سے آ رہے ہیں. آنے والے نے سوال کیا ہے آقا حسین آگے تشریف نہ لے کر جائیں, آپ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, آپ تشریف لے کر جا رہے ہیں, یہ قافلہ ربا دوا ہے, اونٹنیوں کا قافلہ ربا دوا ہے, یہ اونٹنیوں پر سوار ہیں, اور یہ قافلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. حضرت علی اکبر بھی ہے, حضرت قاسم بھی ہے, حضرت عباس علمبردار بھی ہے, حضرت امام حسن کے بیٹے بھی اس قافلے میں شامل ہیں. اللہ اکبر. آقا حسین تشریف لے کے جا رہے ہیں. آنے والے نے یہ سوال کیا جو کوفہ کے حالات دیکھ کر آ رہا تھا, اس نے کہا ٹھہرو 1 منٹ میری بات سنتے چلے جاؤ. کہاں جا رہے ہو؟ بولے کوفہ جا رہے ہیں, وہاں سے بلاوا آیا ہے, بڑے خطوط آئے ہیں, وہ لوگ بلانا چاہ رہے ہیں. اللہ اکبر. آنے والے نے خبر دی ہے, بولے آپ کو معلوم نہیں ہے وہاں کے حالات کیا ہیں, آپ کو علم نہیں ہے وہاں ہو کیا رہا ہے. بولے آپ نے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل
عقیل کو بھیجا تھا جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، ان لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کر دی ہے، انہیں شہید کر دیا ہے اور انہیں شہادت کا جام نوش فرما لیا ہے، بڑی بے رحمی سے دردناک موت دی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام اعظم حضرت امام حسین نے جب یہ الفاظ سننے کے بعد میں ارشاد فرمایا کہ اب ہمیں آگے نہیں جانا ہے، ہم نے یہیں واپس جانے کا ارادہ بنا رہے ہیں۔ آقا حسین نے واپس پلٹنے کا ارادہ مضبوط کیا ہے۔ اتنے میں حضرت مسلم بن عقیل کے جو سگے بھائی تھے وہ اس قافلے میں موجود تھے، کہنے لگے آقا حسین انہوں نے ہمارے بھائی کو شہید کر دیا ہے، انہوں نے ہمارے بھائی کا قتل کر دیا ہے، انہوں نے ہمارے بھائی کو شہادت پر فائز کر دیا ہے، ہم کسی بھی قیمت پر ہم واپس نہیں جانے والے ہیں۔ انہوں نے ناحق خون بہایا ہے، انہوں نے ناحق قتل کیا ہے، انہوں نے ناحق موت دی ہے، ہم واپس لوٹ کر نہیں جانے والے ہیں، ہم واپس نہیں جائیں گے بلکہ ناحق خون کا بدلہ لیں گے۔ ہمیں کربلا پہنچنا ہے، ہمیں کوفہ پہنچنا ہے، ان کوفیوں سے جا کر کے یہ معلوم کرنا ہے کہ انہوں نے ہمارے بھائی کو کیوں قتل کیا ہے۔ آقا حسین نے واپس پلٹنے کا ارادہ ترک فرما دیا اور ارشاد فرمایا ہاں ہم کوفہ پہنچیں گے اور ہم جا کر کے اپنے بھائی کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اللہ اکبر۔ کہنے والے نے کہا آقا حسین وہ لوگ آپ کے خون کے پیاسے ہیں، آپ واپس چلے جائیے۔ آقا حسین ارشاد فرماتے ہیں سنو، اس قافلے میں جتنے بھی لوگ ہیں سب توجہ سے سنو۔ آقا حسین ارشاد فرماتے ہیں جنہیں واپس پلٹ کر جانا ہے وہ جا سکتے ہیں، کسی سے زبردستی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کوفہ کے میدان میں چلے، کیونکہ وہ لوگ ہمارے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں، وہ ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ ہمیں نہ مارا جائے، آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ ہماری جان بچ جائے تو آپ واپس پلٹ کر چلے جائیے، آپ واپس لوٹ جائیے اور ہمیں جو ہے آگے بڑھ کے جانا ہے، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ یہ بیان سننا تھا امام آقا حسین کا، اور سننے کے بعد کچھ لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، کچھ دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، کچھ نکل جاتے ہیں، اور پھر اس قافلے میں وہی لوگ باقی رہ گئے جو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے، جو مدینہ منورہ سے چلے تھے، یہ وہی لوگ باقی رہ گئے ہیں۔ اب یہ 82 لوگوں کا یہ قافلہ رہ گیا ہے، یہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور آگے پہنچنے کے بعد میں ایک مقام آیا، ایک ٹیلا آیا، ایک پہاڑی جگہ آئی، اور وہاں پہنچنے کے بعد میں آقا حسین کو وہاں روک لیا جاتا ہے، اور روکنے کے بعد اور بن 1000 سپاہیوں کے ساتھ میں 1000 فوجیوں کے ساتھ میں آ جاتا ہے، اور آنے کے بعد اس قافلے کو گھیر لیتا ہے اور روکنے لگتا ہے، کہنے لگتا ہے میں بڑی محبت کرتا ہوں، میں بڑی عقیدت رکھتا ہوں آپ سے، میں آپ کے نانا جان کا کلمہ پڑھتا ہوں اور میں اپنا امام مانتا ہوں آپ کو۔ آقا حسین میں مجبور ہوں، اس کے ہاتھ میں میں بکا ہوا ہوں، میں اسی کے ہاتھ میں میں مجبور ہو چکا ہوں، میں لاچار ہوں۔ اتنے میں ایک آدمی آتا ہے اور آنے کے بعد کہنے لگتا ہے کہ مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے، اور میں سن لو کہ مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ اس قافلے کو یہیں روک لیا جائے، اب اسے نہ آگے بڑھنے دیا جائے، نہ اب اسے پیچھے ہٹنے دیا جائے۔ محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے، اس تاریخ میں یہ قافلہ یہیں پر روک لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو آگے یہ جگہ کون سی ہے، اے لوگوں یہ بتاؤ یہ مقام کون سا ہے، اے لوگوں بتاؤ اس جگہ کو کیا کہا جاتا ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ کہنے والے نے کہا آقا حسین اس جگہ کا نام ہے کربلا۔ اللہ اکبر۔ اس جگہ کا نام ہے کوفہ، یہ کربلا ہے۔ آقا حسین نے ارشاد فرمایا کہ باقی یہ وہی جگہ ہے، یہ کرب و بلا ہے، یہ مصیبت اور رنج کی جگہ ہے، یہ پریشانیوں کی جگہ ہے۔ آقا حسین اپنے گھوڑے سے نیچے اتر جاتے، آقا حسین اپنے گھوڑے سے نیچے اتر جاتے ہیں، اور اترنے کے بعد میں یوں فرماتے ہیں اتر جاؤ، یہیں پر سامان رکھ لو، یہیں پر یہی ہمارے ٹھہرنے کی جگہ ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں آنا تھا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں قتل کیا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے ساتھ میں مقابلہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ قافلہ وہیں ٹھہر جاتا ہے، وہ وہیں روا دبا ہوتے ہیں، اور وہیں پہنچنے کے بعد میں سب سامان اٹھانا شروع کرتے ہیں، اپنے خیمے لگانے شروع کرتے ہیں، خیمے گاڑنے شروع کرتے ہیں۔ ادھر خیمے لگائے جا رہے ہیں،
ہیں، ابھی سامان بھی صحیح طرح سے اکٹھا نہ ہوا ہے، ابھی سامان بھی صحیح طرح سے جمایا نہ گیا ہے۔ اس یزیدی فوجیوں میں سے ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہنے لگتا ہے، بولے اعلان جنگ کا اعلان کیا جاتا ہے، وہ نقارہ بجانا شروع کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، وہ جنگ کا اعلان کرتا ہے، نقارہ بجا کر کے وہ اعلان کر رہا ہے، اے میرے بھائیوں محرم الحرام کے 7 تاریخ میں ڈھول بجانے والوں، 8 تاریخ میں ڈھول بجانے والوں، 9 تاریخ میں ڈھول بجانے والوں، ڈھولکیں بجانے والوں، یہ تازیوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے تم ان تاریخوں میں ڈھول بجاتے ہو، تمہیں معلوم ہے محرم الحرام کی 7 تاریخ ہے، نہر فرات پر پانی پر اس پہ پہرا لگا دیا گیا ہے، محرم الحرام کی 7 تاریخ ہے، نہر فرات پر قبضہ کر لیا گیا ہے، وہاں پہرا لگا دیا گیا ہے، اعلان کر دیا گیا ہے، جنگ کا اعلان کر دیا گیا ہے، وہاں نقارہ بجا کر کا اعلان ہو رہا ہے۔ ارے تم کیوں بجا رہے ہو، کیوں تاشے بجا رہے ہو، کیوں ڈھول بجا رہے ہو؟ ارے حسین کو یاد کرو، آقا حسین کو یاد کرو، امام علی مقام کو یاد کرو، جس نے دین بچا کر کے تمہیں پہنچا دیا ہے، اس کو یاد کرو، لنگر لٹاؤ، نیاز کراؤ، قرآن کی تلاوت کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو۔ اللہ اکبر، تمہیں ہو کیا گیا ہے میرے بھائیو؟ توجہ سے سنو، 7 تاریخ محرم الحرام کی اور 7 تاریخ میں نہر فرات کے پانی پر قبضہ کر لیا گیا ہے، وہاں پیرا لگا دیا گیا ہے۔ کہاں پیرا لگا رہے ہو؟ نہر فرات پر پیرا لگا رہے ہو۔ ارے اس پانی پہ پیرا لگا رہے ہو جو پانی میرے آقا حسین کا غلام ہے، اس پانی پر تم اپنا پیرا لگا رہے ہو۔ چاہتے آپ تو خود دوڑ کر آتا پانی، آقا حسین اگر چاہتے تو تم نہر فرات کے پانی کو روک نہیں سکتے تھے۔ آقا حسین اگر چاہتے تو اس پانی پر تمہارا چاہے جتنا قبضہ ہے، تم ایک بوند بھی اس پانی کو روک نہیں سکتے تھے، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کو پتا نہیں ہے، ان کے بیٹے 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 کے بیٹے نے انا ساگر کو ایک قاصے میں بلا لیا ہے، تو ان کے جد امجد، ان کے باپ کے باپ امام علی مقام اگر اشارہ فرماتے تو نہر فرات سوکھتا ہوا نظر آتا اور تمام پانی آقا حسین کے قدموں میں موجود ہوتا۔ چاہتے آپ تو خود دوڑ کر آتا پانی، چاہتے آپ تو خود دوڑ کر آتا پانی، یا حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی۔ چاہتے آپ تو خود دوڑ کر آتا پانی، یا حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی۔ کون کہتا ہے کہ دریا نہیں پیتا پانی؟ ارے کون کہتا ہے کہ دریا نہیں پیتا پانی؟ حضرت عباس نے تو دریا کو بھی پلایا پانی، حضرت عباس نے تو دریا کو بھی پلایا پانی۔ ایڑی اپنی زمین پر جو رگڑتے اصغر، ایڑی زمین پر اپنی جو رگڑتے اصغر، کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی، کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی۔ آسماں اگر تجھے شبیر اشارہ کرتے، آسماں تجھے اگر شبیر اشارہ کرتے، دل یہ کہتا ہے دن رات برستا پانی، دل یہ کہتا ہے کہ دن رات برستا پانی۔ یا حسین آپ کو معلوم ہے آقا حسین کا مراتب، یا حسین آپ کو وہ رتبہ دیا ہے اللہ نے، یا حسین آپ کو وہ رتبہ دیا ہے اللہ نے۔ چاہتے آپ تو جنت سے آتا پانی، چاہتے آپ تو جنت سے بھی آتا پانی۔ تو نہر فرات پر قبضہ جما رہا ہے، نہر فرات پر پہرا لگا رہا ہے۔ ارے یہ تو غلام ہے آقا حسین کا، اگر اشارہ فرماتے تو نہر فرات کا پانی تمام کا تمام سوکھ جاتا اور خیمے کے اندر داخل ہو جاتا۔ 7 محرم الحرام، نہر فرات پر قبضہ، امام علی مقام آقا حسین نے وہاں ایک خندق کھدوائی، خیمے لگائے، تینوں طرف خندق، ایک راستہ جانے کے لیے صرف چھوڑ دیا، ایک راستہ جانے کے لیے صرف چھوڑ دیا۔ 10 محرم کی رات جب وہ رات آتی ہے، ادھر خیمے تیار ہیں، اس خندق میں آگ لگا دی جاتی ہے تاکہ جو ساتھ میں آپ کے اور ساتھ میں آپ کے
جو بچیاں تھی آپ کے ساتھ میں جو عورتیں تھی، کوئی ظالم ایسا نہ آئے جو ان پر حملہ کرے، اس لیے تینوں طرف سے پر آ کر کے حملہ نہ کر دے۔ ایک راستہ چھوڑ دیا گیا۔ 10 محرم الحرام کی رات آتی ہے، آقا حسین ارشاد فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر جا کے وہ میدان دیکھ کر کے آؤ جہاں جنگ ہونے والی ہے، جہاں صبح جنگ ہونے والی ہے، اس میدان کو دیکھ کر کے آؤ۔ آقا حسین نے ارشاد فرمایا بیٹا علی اکبر میدان دیکھ کر کے آؤ۔ حضرت علی اکبر جاتے ہیں، جانے کے بعد اس میدان میں پہنچتے ہیں، میدان کربلا میں پہنچنے کے بعد میں تمام وہاں کا نظارہ دیکھتے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بوڑھی عورت اس میدان میں بیٹھی ہوئی ہے، پوری چھپی ہوئی ہے، نقاب پوش عورت ہے، پورا پردہ ہے، پوری ڈھپی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! حضرت علی اکبر دیکھ رہے ہیں کہ یہ بوڑھی عورت رات کی تاریکی میں آج یہاں کیا کر رہی ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میدان کو صاف کر رہی ہے، اور چھوٹی چھوٹی وہاں سے کنکریوں کو چن رہی ہے، چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو اٹھا رہی ہے۔ اللہ اکبر! آپ جانتے ہو کس لیے اٹھایا جا رہا ہے؟ وہ یہ جانتی ہے میرا لال یہی آنے والا ہے، وہ یہ جانتی ہے میرے بیٹے یہی آنے والے ہیں، وہ یہ جانتی ہے میری اولاد یہی آنے والی ہے۔ اللہ اکبر! حضرت علی اکبر واپس آتے ہیں، آنے کے بعد آپ کی آنکھوں میں اشک ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ امام علی مقام آقا حسین ارشاد فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ آپ کیوں رو رہے ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر! بریلی کے تاجدار نے تو یوں کہا ہے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان تو یوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ اکبر! یہ نوری بدن ہے۔ اللہ اکبر! آقا حسین ارشاد فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر آنکھوں میں آنسو کیسے ہے؟ کہ میدان کربلا کو دیکھ کر آئے ہو، وہ میدان دیکھ کر آئے ہو جہاں پر کل شہید ہونا ہے، وہ میدان دیکھ کر آئے ہو جہاں لاشیں گریں گی۔ اللہ اکبر! آپ عرض کرتے ہیں بحضور والد محترم میں یہ دیکھ کر رو رہا ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے اس کارزار میں نے یہ دیکھا ہے اس میدان میں ایک بوڑھی عورت نقاب پوش ہے، اور وہاں بیٹھی ہوئی اس جگہ کو صاف کر رہی ہے، چھوٹی چھوٹی وہاں سے کنکریوں کو چن رہی ہے۔ اللہ اکبر! آقا حسین ارشاد فرماتے ہیں جانتے ہو بیٹا وہ کون ہے؟ آپ کو معلوم ہے وہ کون ہے؟ اللہ اکبر! آپ نے عرض کی والد محترم آپ کا بیٹا نہیں جانتا وہ کون ہے؟ آقا حسین ارشاد فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر وہ خاتون جنات میری والدہ فاطمہ الزہرا ہے، وہ جانتی ہے میرا بیٹا یہی آنے والا ہے، کوئی چھوٹی سی کنکڑ اس کو چبھ نہ جائے اس لیے وہ کنکڑیاں اٹھا رہی ہے۔ اللہ اکبر! ایک والدہ چھوٹی چھوٹی کنکڑیوں کے لیے یہ خیال کر رہی ہے میرے بیٹے کے جسم پر نہ لگ جائے۔ اے یزیدیو، اے کمینو، اے مکارو، اے غدارو، اے دغابازو، تم نے بڑے خطوط بھیجے تھے آقا حسین کے پاس، تم تو دعویٰ کرتے مہمان نوازی کا کہ ہم بلا رہے ہیں۔ اے ظالمو، آقا حسین کے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں، آقا حسین کے نانا کے امتی کہلانے والوں، یہ تو بتا دو حضرت علی اکبر کی لاش پر تم نے گھوڑے کیسے دوڑا دیے؟ گھوڑوں کی ٹاپوں سے آپ کے جسم کو جھنی کیا جا رہا ہے، آپ نے علی اکبر کی لاش پر تم نے کیسے گھوڑے دوڑائے ہوں گے؟ یہ تو بتا دو ظالمو، وہ کلیجہ کہاں سے لائے ہوں گے؟ یہ تو بتا دو ظالمو، اے بدکارو، اے مکارو، یہ تو بتا دو ان نوازوں کے اوپر تم نے گھوڑوں کو کیسے دوڑایا تھا، ان کی لاشوں پر۔ اللہ اکبر! جن کی والدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ
اللہ اکبر، تمہیں معلوم نہیں ہے ان کا مقام، تمہیں معلوم نہیں ہے ان کا مراتب۔ تم نے کیسے کربل کے میدان میں حضرت علی اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑائے ہیں، حضرت قاسم کی لاش پر گھوڑے دوڑائے ہیں۔ اے ظالموں، تمہیں ترس نہیں آیا، تمہیں خیال نہیں آیا؟ تم اتنے کمزور تھے، تم اتنے لاغر تھے، تم اتنے مجبور تھے کہ 3 روز پہلے ہی تو نے پانی پر قبضہ اس لیے کیا تھا کہ ان کو کمزور کر لیا جائے، انہیں نڈھال کر لیا جائے۔ لیکن سنو، تمہاری موت تو کل بھی ہونے والی تھی، تم تو تب بھی مرنے والے تھے۔ تم قبضہ کیا تب بھی مرے ہو، اور نہ کرتے تب بھی مرتے۔ اللہ اکبر۔ تبھی تو کہا تھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حسین کا قتل یزید کی موت ہے، مر گیا، مٹ گیا۔ ارے حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہے، اور حسین کل بھی زندہ رہیں گے، حسین قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔